سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا بولے کہ مرزا صاحب کی جو پیدائش ہے وہ مطلب سوری ٹو سے وہ ایسا بولے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کیا اسامہ بھی یار آپ خود ہی بتا دو یار. آپ یہ میری بات سنیں. نہیں امجد بھائی ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اعتراض کیا اسامہ صاحب نے. چنگیز میری بات سنو, میں ٹائٹل سے ہی سمجھتا ہوں کہانی کہاں جا رہی ہے. اگر کو چھوڑو, جو بھی حوالہ ہے وہ ادھر پیش کریں. بات نہیں میں وہ بات نہیں کرنے والا, میں تو اصول کی بات کرتا. کیا یہ مرزا صاحب کی گستاخی ہے؟ نہیں, مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہی نہیں ایسے. یہ جو ہے نا یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے کہ اگر ایسے ہو تو ویسے ہو, اگر ویسے ہو تو ایسے ہو. بات جو ہے نا وہ سیدھی کولو کولن سدیدہ سیدھی بات پیش کریں. بالکل آپ بے فکر رہے. میں تو کہتا ہوں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہی نہیں ہے. دیکھیں چنگیز صاحب, آپ کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے, ایسے لکھی نہیں میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہی نہیں ہے. تو نہیں ایسے لکھا ہوا ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں. میں نے یہ میری بات سنیں, آپ اپنی باتیں میرے منہ میں نہ ڈالیں. تو آپ کہہ رہے میں ہیں نے کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے, آپ نے ابھی کہا کہ میں دکھاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بارش میں ایسے ہوا اور یہ, اور میں حوالہ ابھی لگاتا ہوں اوپر. تو اب حوالہ جب ایم جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کولو کولن سدیدہ سے کام لیں, سامنے حوالہ لگا دیں, اور اب آپ کو حوالہ لگانے سے کراہت پیش آ رہی ہے. کراہت کی پیش آنی ہے. میں تو صرف اصول پہ بات کرنے آیا ہوں. میں نے کہا کہ مرزا صاحب کی گستاخی ہے نہیں, صرف مرزا صاحب نے تو لکھا ہی نہیں ہے. چنگیز صاحب مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر ہم سے پوچھ کیوں رہے ہیں اگر مرزا صاحب نے نہیں لکھا؟ میں صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ آپ کی نظر میں گستاخی ہے نہیں. چاہ رہے ہیں آپ اتنا فالتو ٹائم ہے, آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا کرے. میں کہتا ہوں اتنا میرے پاس تو اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں. آپ کے پاس تو ہے نہیں. میری بات سنیں, آپ کے پاس میری بات سنیں. چنگیز صاحب رک جائے. نہیں, اسامہ صاحب نے ابھی جھوٹ بولا ہے. اسامہ صاحب نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے. خدا کی قسم انہوں نے یہی کہا آ کے, اور اب کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا. ایسے نہیں لکھا. میری بات سنو, ایک مفکر اعظم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی آپ نے بیعت کیسے کر لی. میں بھی تو دیکھیں, میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا, دو بندے بات کریں گے ایک کریں گے, مجھ سے ایک بندہ بات کرے, کون کرے گا بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں ایک مفکر اعظم ہے, انہوں نے ایک حدیث کو صرف اس بنیاد پہ رد کر دیا کہ ان کے مطابق وہ حدیث نہیں ہے, حالانکہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے. تو وہ مفکر اعظم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو آپ نے اس کی بیعت کیسے کر لی. میں مطلب نہیں سمجھا. مطلب نہیں سمجھ آتے, یہ ایسی باتیں جو بتائیں نا, آپ کھل کے بتائیں. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا. جس کو سمجھ آنی ہوگی وہ آ جائے گی. چلے ان کو آگے, مجھے تو آئی نہیں ہے. مجھے تو آئی نہیں ہے. سمجھا رہا ہوں, چنگیز کو سمجھا رہا ہوں, آپ کو تو سمجھا. اچھا ان کو آ گیا. اچھا آپ اسماء احمد پہ کب لائیو لگا رہے ہیں؟ چلے ٹاپک جب میرا دل کرے گا, کیونکہ میں ہوں آزاد آدمی. ایک منٹ ویسے آپ بیچ میں یہ بات کروا رہے تھے. اب جو بات چل رہی ہے اس کو کسی طرف لگائیں. میں کرتا ہوں میں بالکل. دیکھیں اسامہ بھائی, انہوں نے چنگیز بھائی بات کرنے. بات یہ اسامہ بھائی, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی مرزا صاحب کے بارے میں یہ بات کہے اور یہ القابات یوز کرے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے. اب اس کے پیچھے ظاہری بات ہے بیس فاؤنڈیشن, سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے مرزا صاحب کے حوالے کی ایک بیس فاؤنڈیشن ہے. آپ وہ حوالہ سامنے رکھیں تاکہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ وہ ویسے ہے کہ نہیں ہے, تو پھر یہ تو علمی اعتبار سے پھر اچھی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب نے ایسے نہیں لکھا ہوا. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا نا, چنگیز صاحب نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ خدا کی قسم نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا. میں نے خدا کی قسم بیٹھ کے ادھر بھی اور کہیں بھی میں آپ کے سامنے چنگیز بھائی ایک منٹ بات کرنے دو. چنگیز بھائی مرزا صاحب نے یار بات نہیں کر سکتے ہم. کریں ایم جی بھائی, آپ کریں بات. میں ایک منٹ لگاتا ہوں, 1 منٹ لگائیں ایم جی بھائی کو. 1 منٹ نہیں لگانا, میں صرف آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اب یہاں پہ سبزی منڈی مت بنانا. جو ایک بندے نے یہاں پہ بات چھیڑی ہے نا, صرف اس سے بات کرانا. اب یہاں پہ یہ نہ ہو کہ جی اچھا میں بات کر, اب یہ طارق چوہان صاحب کو بھی اٹھا لیا, ساروں کو اٹھا لیا. اب بات خراب بھائی میں نے نہیں اٹھایا یار, میں تو کھانا کھا رہا ہوں, میں نے نہیں اٹھایا. آپ دونوں بات کریں, آپ دونوں کو اوپر کیا, آپ دونوں بات کریں بس. جو وہ بات کرے گا وہ نیچے چلا جائے گا. یہ زاہد جمیل بھائی کر رہے ہیں, نیچے اٹھا رہے ہیں سب. کریں احمدی بھائی, آپ بات کرنے اب آپ نے حوالہ دینا ہے نفس چوچو بھائی, ان کو چپ کرا دیں آپ, آپ نے حوالہ دینا ہے. چنگیز بھائی اب آپ بھی چپ کر دیں. چنگیز بھائی اب آپ چپ کر دیں, اب آپ چپ کر دیں. احمدی بھائی اور اسامہ بھائی آپس میں بات کرتے ہیں. احمدی بھائی پہلے آپ بولے. بھائی میں نے آپ بول دیا, میں نے کہا جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے نا
اس کو ادھر پیش کریں, حوالہ لگائیں, سیدھی سی بات. ٹھیک اور ہے, کوئی بات. ٹھیک ہو گیا. اب میں بولتا ہوں نومٹ بھائی, میں نے حوالے کی بات کی تھی, اصول کی بات کی تھی جب آیا تھا؟ آپ نے اصول پوچھا تھا ایک, بس اصول پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا نہیں, اصول کیا پوچھا تھا اویس بھائی؟ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پھر کی ہی بول رہے ہیں. یار چپ کر جانا یار, میں یار بات چنگیز کر. بھائی یار بات تو کرنے دو یار, ایک بندہ بات کرے بس, ٹھیک ہے. اصول یہ ہے کہ اگر ایک چیز میرے سے متعلق نہیں ہے, میں اس کا جواب دینے کا پابندی نہیں ہے. Let it- جزاک اللہ, بس اتنی سی بات تھی, ٹھیک ہو گیا. ان کے متعلق نہیں ہے, اگر جو ہے نا وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے, اس لیے اگر مگر آپ ان سے کریں جا کے جو ٹھیک اگر ہے, مگر. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے احمدی صاحب, آپ خوش رہے, ٹھیک ہے, آپ بے فکر رہے. میں کہتا ہوں آپ آرام سے ڈرائیو کریں روڈ پہ, بس اتنی سی بات تھی. کوئی فکر نہ کریں, بہترین. جتنی آپ کی سے گاڑی چلائے گا. اتنی دیر سے میں ڈرائیو کر رہا ہوں, فکر نہ کریں. نہیں ابھی تو آپ گاڑی میں بٹھا رہے تھے, چلے چلے ٹھیک ہے, اتنی نہیں, میں دیر. بتا رہا ہوں کہ میں ڈرائیونگ اتنے لمبے ٹائم سے کر رہا ہوں جتنی آپ کی شاید عمر ہوگی. آف کورس آپ کتنے سال کے, ویسے آپ کو کیسے پتا میری عمر کتنی ہے؟ آئی مائٹ بی اولڈر دین یو. میں آپ کو یہ بتانے کا پابند ہی نہیں ہے. تو پھر ہاؤ وائی ڈڈ یو میک سچ کلیم کہ میں آپ سے بہت ینگر ہوں؟ جتنی آپ نے میری پرسنل پہ اٹیک کیوں کیا؟ آپ نے میں نے کب اٹیک کیا یار؟ آپ نے کہا جتنی آپ کی عمر نہیں ہے میں اتنی دیر سے چلا رہا ہوں. میں تو برادرانہ شفقت سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. میں بھی تو برادرانہ شفقت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ برادرانہ شفقت میں ایسی باتیں مت کریں. I will take it as a personal attack. کافی پیارے سے چھوٹے سے بھائی ہیں ہمارے, پتہ ہے. جی السلام علیکم. چلے حمزی بھائی, آپ اب موجود ہیں, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ مسلمان کی ڈیفینیشن کیسے کرتے ہیں؟ مسلمان کی یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہمارے اور آپ کے درمیان. اس کی اگر آپ کو تعریف چاہیے تو شام کو میاں صاحب کی لائف پہ آ جائیے گا, اچھا آپ جواب نہیں دے سکتے؟ ڈیفینیشن دیں گے, پورا سمجھائیں گے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ سمجھائیں گے نا, آپ کو سمجھائیں گے. ویسے آپ مسلمان ہیں؟ میں تو پورا بالکل مسلمان ہوں اللہ کے کیا فضل میں سے. مسلمان ہوں؟ یہ اب آپ کو پتا ہوگا آپ ہیں یا نہیں. میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, کیا آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں اور کہتے ہیں؟ بھائی میرے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو ماننا ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جب آپ کو میں اگر بتا آپ ہو دیتا ہوں, فرما بردار تو ٹھیک ہے, اگر آپ نافرمان ہو تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہوگا. اور جب پاکستان احمدیوں کو نان مسلم کہتا تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, رائٹ؟ پاکستان از ناٹ یو, پاکستان از اے کنٹری. اب نہیں اصول قائم کیا, دیکھ نہیں, اصول جو ہے نا ایک فرد کا اصول ایک ملک پہ لاگو نہیں ہو سکتا. یہ آپ لوگوں کے عقل شریف میں بات آنی چاہیے. ایک فرد کا جو اصول ہے, یہ ایک فقہ کا اور ایک مسلک کا جو اصول ہے نا, وہ دوسرے افراد پہ لاگو نہیں ہوتا. آپ کا مسلک اگر مجھے مسلمان نہیں سمجھتا تو اٹس اوکے. نہیں میں تو میرا مسلک آپ بتائیں گے, میں بتاؤں. میں آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھاتا ہوں. اگر دیوبندی وہابیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے یا بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تو اٹس اوکے, they are free to do. آپ کو پتا میں دیوبندی ہوں؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ میں نے کب بتایا آپ کو؟ آپ دیوبندی ہیں نا آپ نے. اچھا لیکن میں تو آپ کو مسلمان کہتا ہوں, بریلویوں کو بھی رکو میں بریلویوں کو مسلمان کہتا ہوں, احمدیوں کو مسلمان کہتا ہوں. آپ میرے سے میری ذات کی بات کریں. مت کرو بیٹا, نہیں کرو ایسی بات. آپ کو میں نے پوچھا ہے میرے پیارے بڑے بھائی, میرے پیارے بڑے بھائی یار, پھر بعد میں مت بولو نا. اگر مجھے بڑا بھائی مانتے ہو تو بیچ میں مت بولو نا. چلے ٹھیک ہے, آپ بولے, کھل کے بولے, مسلمان کی ڈیفینیشن. میں کیوں کروں مسلمان کی ڈیفینیشن؟ جو کرنے والا تھا اس نے کر دی ہے. کس نے کی ہے بتا سکتے ہیں؟ جس نے آپ کو اسلام دیا اس نے کر دیا اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, قرآن نے کی ہے؟ بالکل کر دیا نا. آپ بتا سکتے کیا کیا غلط سے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں؟ میں تو کہتا ہوں مسلمان, کیا میں ہوں یہ مجھے آپ بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا. ایک سیکنڈ لے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں کہتا تھا پتا چلتے کہ میں مسلمان ان کی نظر میں ہوں یا نہیں ہے, مجھے مسلمان کہتے یا نہیں کہتے, صرف یہ پتا کرنا تھا میں نے آج. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احمدی بھائی اگر کہہ دیں کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے. نہیں چھوڑ دے, وہ مرزا صاحب کو چھوڑ دیتے. میں تو صرف میں آج کوئی پروف دوں گا کہ احمدی بھائی مجھے مسلمان نہیں کہہ پائے گے. ڈنڈا پیر بھائی جی میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ ایک کام کریں, آپ اپنے بارے میں جو ہے نا پوچھوا لیں کیا ہے کیا نہیں, کچھ ایسا ہی کر لیں تاکہ پتہ. میں صرف اپنی ذات, کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں جماعت احمدیہ کی, کیا احمدی بھائی مجھے مسلمان کہے گے یا نہیں کہے گے, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے جی اب میں واپس ہوں
جی جی ہاں بتائیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ میں کیا بتاؤں آپ نہیں کیا آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں؟ مجھے سوال کرے میں جواب دیتا ہوں. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ کیوں ضروری ہے آپ کے لیے جاننا مجھ سے کہ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ کہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ تو کیا نہیں، مجھے آپ مجھ سے لگتا ہے سوال آپ اللہ کو آپ اللہ مجھ کے سے اوپر یہ چیز اللہ سے پوچھنی چاہیے یا مجھ سے پوچھنی دیکھیں چاہیے؟ میں بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو میں مدد کرتا ہوں. میں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، تمام انبیاء پہ ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ مجھ سے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں. فائنلٹی آف پروفٹ کو مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں. اور ارکان اسلام کو مانتا ہوں، پانچوں کے پانچوں آرٹیکلز آف فیتھ کو مانتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان سب کو مانتا ہوں. تو کیا میں اس سے مسلمان ہو جاؤں گا آپ کی نظر میں؟ اب مجھے کیا پتا آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا میں بھائی. زبان سے آپ اقرار کہتے ہیں کر میں رہا ہوں. سب انبیاء کو مانتا ہوں. آئی ڈونٹ نو اف یو ڈو. یہ تو اللہ کو پتا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں. اگر میں نہ مانتا پھر میں مسلمان ہوں. ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں نہ مانتا ہوں تو پھر میں مسلمان ہوں. کسی ایک نبی کا بھی انکار کرو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے. پکے پھر میں مسلمان نہیں ہوں. پھر آپ جو جس نبی کا انکار کرو گے نا اس نبی کی حد تک آپ کافر ہو جاؤ گے. اس نے قرآن مجید میں آپ قرآن کو تو آف کورس آپ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک منٹ میری بات آپ نے ایک سوال پوچھا نا، مجھے بھی آپ نے آدھی بات مجھے بھی کی ہے. ایک حق ہے نا کہ میں بھی سوال کروں. میری بات تم پلیز قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا آپ مجھے اب نہیں بکنا نا. اب آپ سے بھی سوال ہو. بڑے بھائی نہیں، آپ چھوٹے بھائی کو بولنے دے دینا آج پلیز. آپ تو بڑے بھائی ہیں میرے. بہت موقع نہیں دیا. آپ بڑے تو ہوتے ہی، کیا نام ہے، شفقت کرتی ہے بچوں پہ. آپ وہ شفقت بہت دے دیا، اب تھوڑا سا ٹف لف بھی دینا ہے نا. نہ وہ دیکھیں پلیز ایک آخری بات. قرآن مجید کی آیت موجود ہے، جو بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں بعض پہ نہیں لے کر آتے، وہ پکے کافر ہیں. آپ بتا سکتی ہے کہ یہ اس نبی کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے اس آیت میں، اور مرزا صاحب بھی شامل ہے؟ مرزا صاحب کہاں سے آگے بھائی؟ آپ تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ آپ چلو چھوٹے، اس میں ہر رسول شامل ہے، رسول کے لفظ میں. بالکل ہر رسول شامل ہے. اس میں اگر کوئی اللہ کے رسول کا انکار کرے، وہ کیا نام ہے، صرف اللہ کے رسول کا کافر ہوگا لیکن مسلمان ہوگا. اچھا، مجھے اب اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے نا یہ بات، تو مجھے آپ سے بھی کچھ سوال پوچھنے ہیں. اگر آپ معذرت I wanna just get one clarification. Just ایک clarification دے رہا ہوں آپ مجھے کو. ایک دے دے. I literally have a flight. I have look، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں نے تھوڑی دیر میں نکلنا بھی ہے، اور میں اس لیے تیزی سے بول رہا ہوں. نہیں رک، میں صرف دے تھوڑا سا ٹائم میرے بھائی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے، رسول بھی شامل ہے. میں صرف یہ پوچھنا ہوں کہ کوئی اللہ کے رسول کا جب انکار کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر ہے، یا پھر وہ پھر بھی مسلمان رہے گا؟ اب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کر لیں آپ. ویسے جواب دے کے کر لیں. نہیں، جواب دینے کے لیے سوال کر رہا ہوں نا. جی اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ جو تمام انبیاء ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ایک ہی مذہب ہے جو اللہ کا دین ہے، توحید. نہیں، قرآن مجید میں آیت موجود ہے جو اللہ کے دین. اسلام لے کے آئے تھے، سارے مسلمان تھے. اور وہ کیا لے کے آئے تھے؟ اسلام لے کر آئے تھے سارے. اسلام لے کے آئے تھے. تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو مانتا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے. لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کا انکار کر دیتا، کیا وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ نہیں رہتا، بالکل نہیں رہتا. ایک نبی کا انکار مسلمان نہیں رہنے دیتا. کیا آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ پکا کافر، ہر لحاظ سے باہر. وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. کیا آپ بھی یہ یقین رکھتے ہیں؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے، میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ڈر لگ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا مسلمان رہتا ہے. نہیں، میں نے کب کہا یار؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا یہ پھر آپ وضاحت دے دیں، کیا یہ صحیح ہے، نہیں رہتا یا رہتا ہے؟ اب بات سن لو نا بھائی. وہ ہمارے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو مجھے ٹھیک ہو گیا. آپ سے کیونکہ آپ کو سمجھانا ہے، آپ سے پوچھا ہے نا کہ آپ سے کچھ رول بھی تو سیٹ ہو نا. آپ کے تو مطلب پتہ نہیں چلتا نا رولز کیا ہے. جی آپ پوچھو. مسلمان ہیں، آپ سے فرقہ پوچھو، آپ کا فرقہ نہیں پتا ہوتا. آپ سے پوچھو کہ آپ کون ہو، آپ کہتے ہیں ہم صفر مسلمان ہیں. جی بالکل. اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں بھی موجود ہے ذکر کہ جس نے فرقہ بنایا ہے، سن لے، اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جس نے اپنا دین علادہ کیا ہے
हाँ, तो फिर अल्लाह के रसूल ने जब फिरकों वाली हदीस पेश की थी 73 फिरकों अल्लाह ताला के रसूल ने बनाने को कहा था या बनने को कहा था, ये भी बता दिया आप। हाँ, उन्होंने टॉपिक चेंज ना करें, टॉपिक में रहें प्लीज, टॉपिक। अच्छा, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्योंकि आप मुझे कंफ्यूजन हो गई है। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल का जो इनकार करे वो मुसलमान बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल क्या नहीं आपने सही कहा? तो जब मैंने वो आपको आयत की पेश की कुरान मजीद की कि बाज पर ईमान लेकर आते हैं, बाज पर नहीं लेकर आते, हाँ हाँ उन बाज में अल्लाह के रसूल भी शामिल है। हाँ तखसीस नहीं की हुई कि अगर कोई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मानता और अल्लाह के रसूल को मानता है, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, या फिर अल्लाह के रसूल को मानता है लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो सब एक ही कैटेगरी के काफिर है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बात वही है ना कि जो नहीं मानता वो काफिर है, ठीक यानी है। कि मुसलमान नहीं है आपके मुताबिक, यानी कि लफ्ज आपने कहा मुसलमान, आपने बोला है लफ्ज कि अल्लाह के रसूल का जो इनकार करने वाला है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो बाकियों के इनकार करने से हो अब सकता है मुझे मुसलमान? एक सवाल आपसे उसामा नहीं भाई, नहीं, एक मैं सवाल सिर्फ खड़ा हो गया मैं ना, तो यार, क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। आपसे मैंने एक बात पूछी थी कि तमाम अंबिया को आप क्या समझते हैं, आपने कहा मुसलमान समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ, सब मुसलमान है। ठीक है। और जो उन्होंने उम्मतें खड़ी की वो भी मुसलमान थी, वो उस वक्त तक मुसलमान थी जब तक वो उन पे क्या नाम है कायम थे उनकी सही तालीम पे। अच्छा, तो कुरान शरीफ उनको हादू व नसारा क्यों कहता है, ये तो बताइए। क्योंकि वो, मैं बता देता हूँ, देखिए इसका जवाब बहुत अच्छा इल्मी जवाब है, और वो जवाब ये कि वो इस लक़ब से खुद को कहलवाते हैं बस। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? ये इनको बेचारों को यही नहीं पता, सूरह मायदा में लिखा हुआ मेरे भाई, वो खुद को कहते हैं हादू और नसारा, कहने वाले खुद को हादू और नसारा कहते हैं। इसी पर तो अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई तुम अपने आप को हादू और नसारा क्यों कहते हो? ले जी, कुरान की दलील आ गई अमजी भाई। अब आप मुझे बताइए, पूरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ें। आसिफ भाई निकाले आए थे इतनी देर में आप, वैसे नहीं, वो निकालने मैं लगे। अभी जरा ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नहीं निकाल सकता, तो लेकिन फिर मैंने आपने पढ़ी बीच है में ये आसिफ बात। साहब आपने पंगा क्यों लिया? जब आपसे मैं कल परसों बात कर रहा था तो आप भाग गए थे। आप एहतराम से बात करें, पंगा देखिए, भागा आपकी ये ज़ुबान अच्छी भागा से नहीं निकली था थी। मैं, बात ये है कि मैं भागा नहीं था एमसी हाँ, साहब, तो आप ना आपको डी उस टाइम ट्रैक कर आपकी रहे हैं। बड़ी आप अभी इस बात को आपको बड़ी कंटिन्यू करें जो मजाक बात चलिए, आप हो मेरे रही साथ है। बात करें एमजी भाई, मुझसे सिर्फ आपने एक मुझसे बंदा बिल्कुल बात किया एमजी करे। भाई, एमजी भाई आप मुझसे चलिए, इस तरह मेरा बात करेंगे तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। आपका नहीं, फिर नहीं। ये रवैया होता है। देखिए जी, मेरे से आप इस तरह बात करेंगे तो मैं एमजीओ की तो वो एमजी भाई आसिफ भाई को तो ये मैंने आपके सुना, रवैये आसिफ भाई नहीं आप होते हैं बोलते, उस टाइम। आप वो खामोश है। आपको मैंने 3-4 दफा टॉलरेट किया। एमजी भाई आप बराए मेहरबानी आप अपने बार-बार अल्फाज बीच में देखें। इंटरप्ट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, वो अपनी बोलते, आप बस अपने अल्फाज देखें। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के तमाम रसूल मुसलमान हैं आपके नजदीक? भाई मैं तो कह रहा हूँ है, बिल्कुल है। ठीक है, कोई एक भी अल्लाह के रसूल का इनकार करे वो मुसलमान रहता है? जब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि नहीं रहता तो फिर बात ही खत्म होगी ना। जज़ाकल्लाह, जज़ाक। क्या मैं मुसलमान हूँ? तो ये अल्लाह से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछते नहीं, हैं? आपने भी फतवा, आपने कैसे फतवा लगा दिया कि आपने आपने कहा, मैं बताता हूँ, वजह बताता हूँ। आप कहते हो कि मैं अल्लाह के तमाम रसूलों पे ईमान लाता हूँ, कहा कि नहीं कहा? सॉरी मेरी कॉल आ गई, कहा था या नहीं कहा था? मैंने जी। मेरी बात आप बोले दोबारा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ कि जब आपने मुझसे पूछा, आपने कहा मैं अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाता हूँ, ये फरमाया था आपने या नहीं फरमाया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं तो फिर आप मुसलमान हैं। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो फिर अगर आप इनकार करते हैं, मुनकर हैं, तो फिर ये आपका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह को पता कि आप ईमान लाते हैं या नहीं लाते। सिंपल एज दैट। अगर मैं अच्छा ठीक है, अच्छा ये है आपके और मेरे दरमियान, राइट? क्या आप मिर्जा साहब नबी है? मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप उन्हें नबी मानते हैं? उन्होंने अपने आप को नबी कहा? मैं आपसे आप मानने वाले या मैं मानने वाला? मानने वाला आप। देखिए मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछता मेरे भाई। भाई मिर्जा साहब ने अपने आप को नबी और रसूल के नाम से कहा है कि पुकारा गया मुझे? मेरे हाथ से आप बड़ा मुताला जी। हाँ जी, मेरा से माज़ के साथ जी माजरत कबूल। क्या कहते हैं आप?
نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی کے ازالہ میں یہ لکھا ہوا کہ مجھے رسول اور نبی ابراہیم احمدیہ میں 20-25 سال پہلے کہا کہ گیا ہے، انہوں نے یہاں تک یہ کہا ہے کہ اس وحی میں میرا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے. ہاں بالکل کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اللہ کو یہ جواب آپ اللہ سے مانگیں جو مجھ سے آپ مانگنا چاہ رہے ہیں نا، کہ مجھ سے نہ مانگیں. اللہ میں سے آپ سے جواب نہیں لے رہا. دیکھیں آپ تو مجھے سمجھے نہ سمجھے، مجھے فرق اگر نہیں پڑنے والا. دیکھیں میں آپ کو Right؟ بتا دیتا ہوں، مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو 200 علماء کا فتویٰ تھا نا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا، انہی علماء نے بھی یہ بات کیا تھا کہ کافر کو مسلمان کہنے والا، جو کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہے. ان علماء کے بقول جو ان علماء نے فتویٰ دیا تھا نا، 200 علماء نے، انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا، وہ مفتیان کرام جو تھے اس ٹائم کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کافر کو مسلمان کہتا ہے نا وہ بھی کافر ہے، اور مسلمان کو کافر کہنے والا تو ہے ہی کافر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق. سمجھ گیا بات؟ تو اب مرزا صاحب نے ان کی بات کو کوٹ کر کے، اب بات سمجھے نا، بات سمجھے. مرزا صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں نا، میں مرزا صاحب کی بات وہ حدیث غلط پڑھ دی ہے روکنے بھائی. میں صرف بات آپ کی کاٹ نا کیوں ایک رہے ہیں؟ کریکشن اب کر آپ دیتا کو ہوں. جواب مل رہا ہے تو آپ بات وہ کیوں کاٹ حدیث تو سیدھی کروا دوں. حدیث تو سیدھی کروا دو اللہ میں کے نے رسول حدیث کی. کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو علماء کے، آپ نے کیا فتویٰ اللہ کے رسول کا، آپ نے جملے بولے ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بات تو سنیں نا، اللہ کے رسول کی آپ کو حدیث سمجھ ہے. ہی نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا تھا، وہ 200 علماء جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ایک کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر. اوکے آگے. اب سمجھ آئی بات کی؟ میں نے حدیث کا نام نہیں لیا، آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں حدیث. نہیں آپ نے فتویٰ بولا تھا اللہ کے رسول کا، اس لیے میں نے آپ کو ٹوکا تھا. اللہ کے رسول کا فتویٰ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے اوپر کفر لگاتا ہے کسی مسلمان پہ، تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کون ہوتا ہے؟ یا تو وہ کفر اس میں پایا جاتا ہے جس پہ اب صحیح حدیث پڑھی، بہترین. میں نے پہلے بھی صحیح پڑھی ہے. یہ پہلے ہو سکتا ہے میں نے آدھے ایک حصہ بولا ہو، ایک نہ بولا ہو. اچھا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یا تو وہ کفر اس میں پایا جائے گا، یا اگر اس میں وہ کفر نہیں پایا جاتا اس کے اوپر فتویٰ لگایا جاتا تو وہ کفر اس پر لوٹتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. حدیث سمجھ آ گئی آپ کو؟ مجھے آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہو. جی اب سن لے میری بات. آپ نے کہا اللہ کے ایک رسول کا بھی انکار آپ کو مسلمان نہیں رہنے دیتا. کیا یہ بات میں نے سمجھی؟ بالکل، وہ کافر ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور ویسے ٹھیک ہو گیا، بس اتنا کہ اتنی سی بات تھی کہ اللہ کے ایک رسول کا بھی انکار کرتا وہ مسلمان نہیں رہتا. کافر ہو جاتا ہے. ہاں میں وہی آپ کو ملت اسلامیہ سے نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اس کی دلیل دینی ہے آپ نے کہ اچھا ملت اسلامیہ میرا ایک منٹ رکے گا، ایک منٹ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں. ایک منٹ نہیں، وہ سوری میرے ہاتھ سے وہ شور تھا تھوڑا سا، معذرت. میں اپالوجائز آن بیہاف آف دیم. پھر یار آپ لوگ مجبور کرتے ہو کہ آپ کی یہی آئی اپالوجائز. احمد جی بھائی بڑے بھائی ہے. آئی اپالوجائز. اوقات ہی ایسی ہے یار. آئی اپالوجائز. آئی ایم اپالوجائزنگ. لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ہمارا. آپ مجھے بدتمیز کہہ رہے ہیں. احمد جی بھائی میں معذرت چاہتا ہوں اگنور کر دیں. اسامہ آپ کو نہیں کہا. نہیں معذرت. وی اپالوجائز ٹو یو. احمد جی بھائی آئی ایم اپالوجائزنگ. آپ مجھے بدتمیز کہہ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں. اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے کہا لیکن ایک منٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ سے قرآن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو اصل بات ہے نا آپ وہ نہیں سمجھنا چاہتے. میں دیکھیں قرآن کی دلیل دینے لگا ہوں آپ کے رد میں. بات سنو نا بھائی، آپ وہ سمجھنا چاہتے ہو جو آپ سمجھتے ہو، جو حقیقت ہے وہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے. میں آپ کو دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز سمجھا دی ہے کہ مرزا صاحب سمجھا دی ہے، لیکن اگر آپ سے میں دلیل مانگوں اور آپ دلیل کے نام پہ مجھے بھائی چلے بات نہ سنتے. آپ کو عادت پڑ گئی ہے مفکر بن کے لیکن کرنے کی، مفکر بن کے. اچھا تو پھر یہ ایسے ہے. آپ بات کر لیں، آپ پرسنل اٹیک مت کریں. برائے مہربانی بڑے بھائی ہے، بڑے بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ دوسروں پہ صرف اعتراض کرنا ہے. واہ، یہ آپ کی عادت ہو چکی ہے. اور اگر میں دیکھیں پھر اگر میں آپ کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا نہیں چاہتا. میری بات دیکھیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی برائے مہربانی
برائے مہربانی پرسنل اٹیک مت کرے, آپ بھائی ہے بڑے, اور بڑے بھائیوں کی طرح ہی رہے. چلو اب میں چلو چاہوں گا شکر ہے ایک بات تو مانے کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں. میں آپ کو میں کہتا ہوں آپ بڑے بھائی ہے, میں آپ کو چلو مسلم, اب میں سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ وہ ہاں ملت سے نکالتا نہیں ہے, آپ نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات میں آپ کو قرآن کی آیت دینے لگا ہوں, رکے, قرآن دلیل تو لے پہلے لینا, میرے پاس بات دلیل سن کیا لو ہے. نا, بات سن لو, سمجھ لو. اچھا جی ایک منٹ. ہاں جی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ قرآن کی آیت آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے میرے ساتھ ایک اصول طے کیا ہے احمدی بھائی. وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں, بعض پر ایمان نہیں لیتے. وہاں پہ لفظ ہے رسول, وہاں اس کیٹیگری میں, اس رسول کی کیٹیگری میں آپ نے اللہ کے رسول کو بھی رکھا ہوا ہے, اسی رسول کی کیٹیگری میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے, اسی رسول کی کیٹیگری میں تمام انبیاء کو رکھا ہوا ہے. اس کیٹیگری میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار, یعنی کہ انکلوڈنگ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پکا کافر کر دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ آیا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار دائرہ اسلام ہر لحاظ سے ملت سے بھی باہر نکالتا ہے؟ چلے میں ایسے کر لیتا ہوں, کیا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ملت سے باہر نکالتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ اسامہ, یہ میں جی نے جی آپ کو حکم. سمجھائی تھی بات کہ یہ بات جب آپ نے پوچھنی ہے نا تو میاں صاحب کی براڈ پہ آ کے پوچھنا, آپ کو پورا علمی جو ہے. احمدی بھائی اتنا وہ گھبراتے جو کیوں حوالہ احمدی اصل بھائی؟ تھا, وی لو یو. آئی لو یو ٹو مین, وہ بات سنیں, وہ جو حوالہ تھا وہ اگر کوئی شخص ایسے کہے تو اگر کوئی شخص ویسے کہے, میں نے وہ تو چھوڑ دیا, آپ نے دیکھے تو بس پھر وہ تو بات ختم ہوگی. آپ سے آپ نے اس کی کنکلوژن کر دی, آپ نے کنکلوژن کر دی کیا کی کہ آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے ورڈٹ دیا تھا, میں کیوں جواب دوں جب ایسی کوئی چیز ہے نہیں. ہاں ٹھیک بس ہے, میری بات سنو, یور آنسر. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ ہے جی کفر و اسلام, اس پہ ہم بڑا جامع قسم کا پروگرام کر رہے ہیں. اس میں اگر آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہماری تو ہم جی آپ جی, کے پاس تشریف لائیں. آپ ایسا کریں, آپ ایسا کر دیں. بات تو جی جی, سن لو یار, اوکے پتہ نہیں کیا اوکے وجہ ہے. اوکے آپ اوکے, کی پوری رہنمائی کی جاوے گی انشاءاللہ انشاءاللہ, آپ اور میں تشریف بھی لائیں. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ قرآن تشریف سے آپ کی رہنمائی فرماؤں یار گا. سن تو لو بھائی, کیا ہو گیا آپ کو. آپ جی جی, تشریف لاویں, ہم آپ کی پوری رہنمائی فرماویں گے. ٹھیک, آپ ہمارے پاس آئیں, انشاءاللہ آپ کی پوری. اچھا ایک بات تو بتا دیں, میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں حمزی بھائی, نہیں آپ سمجھنا کہاں چاہ رہے ہیں. میں آئی ایم لٹرلی گوئنگ آن ویکیشن ٹوڈے, سب کو پتا ہے, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کا لفظ یوز کیا ہے, اللہ کے رسول کو اور کسی اور دوسرے انبیاء کو استثناء نہیں ہے, اس میں ہر طرح کا رسول اس میں شامل ہے. اگر اللہ کے رسول کا انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملت سے آپ کی بات نہیں کر رہا, تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں, اس انسان کو ملت سے نکالتا ہے. ہم تو انکار کرتے ہی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے انکار نہیں, اگر اس انسان کو ملت سے نکالتا ہے اللہ کے رسول کا انکار, تو پھر باقی انبیاء کا بھی انکار ملت سے نکالتا ہے. اگر باقی نہیں نہ نکالتے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, تو پھر اللہ کے رسول کا انکار بھی ملت سے نہیں نکالتا, پھر بھی مسلمان رہتے. یہ اصول آپ کو میں نے قرآن کی آیت دی ہے, آپ اس کے اوپر دلیل دے کوئی, اگر نہیں ہے تو اگر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اگر دلیل میاں جی کے پاس ہے آپ ایسا کر لیں. نہیں, میاں جی کے پاس کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے نا, میں ابھی بھی ڈرائیونگ کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں بات. سوری آواز کٹ گئی آپ کی. جی میری آواز آ رہی ہے. اوکے اوکے, میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ڈرائیونگ فرما رہے تھے, میں بھی ڈرائیونگ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ شام کو جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے پاس سارے وہ جو حوالے ہوتے ہیں نا, وہ سارے موجود ہوتے ہیں. پھر ہم وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں, اچھی طرح لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے بات کی. اچھا ہمیں کوئی اجازت ہے بات کرنے کی؟ اور میرا میں اجازت لوں گا, آپ لوگ کنٹینیو کریں. جزاک اللہ حمزی بھائی, آج آپ نے تھوڑا سا سچ بولا ہے. نہیں دیکھیں اسامہ بھائی یہ آپ نے ایڈیکیشن لگا دیا. تھوڑا سچ سے مراد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسٹلی وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تھوڑا سچ بول رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. جو بات غلط ہے وہ جھوٹ کون بولتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں. میں بیٹھے ہیں نا جی, او ہو احمدی صاحب میں بیٹھے ہیں, تسی سوچ سکتے ہو. اسامہ بولتا ہے, میں کہتا ہوں آپ کی میں سے حمزی بھائی جانے سے پہلے, ٹھیک ہے, آپ کے جتنے مکفر ہیں نا, میں کہتا ہوں مربی ہے, ان کو بولے قرآن مجید سے مسلمان کی ڈیفینیشن کر کے دے. ان سے 2 سوال میں کرتا ہوں, ان سے پوچھ لیجئے گا کہ قرآن مجید کی آیت ہے 41, 50, 151, فیصلہ کر کے دے, ایک رسول کا انکار
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ملت سے کیسے نکالتا ہے؟ دلیل دیں گے. چلے شام کو تشریف لائیے گا، پھر آپ کو پوری دلیلیں دیں گے. ٹھیک ہے اسامہ میں دلیل نہ جائیں گے مانگیں، جائیں. دلیل نہ مانگیں، ویسے کہانی سننی سن لیں، دلیل نہ مانگیں. نہیں میں نے تبصرے کروائے. یہ مطلب یار یہ تاریاں بجانا کب چھوڑو گے؟ آپ لوگوں کی عادت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ میں نے وہ پاپی آپ سے لوگوں نے تالیاں آپ کیا سیکھی ہے. کرو، اسی میں نے وچوں ہی سارا ساری کچھ آپ یار کرتے تو ہو. گل کر یار تو زیادہ گل کر بھائی. نہ کیتا کرو تب کو جس طرح انہیں آکے نا تھوڑا سچ تے زیادہ جھوٹ تے اسی بھی جڑا ہے نا نہ کیتا کرو کہ تم لوگ تے سارا کچھ وچ آ جاتا ہے. نہ کیتا کرو. اچھا ڈنڈا پیر بھائی دیکھیں، ہمیں ویسے طنز کرنا کسی اچھی بات ہے، طنز کرنا چاہیے، لیکن بات پتہ کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے نا مجھے ہنسی آ گئی تھی. پتہ کیوں آئی تھی؟ آپ نے ایک فنی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بندہ بڑی سپیڈ سے بائک پہ آتا ہے اور آگے سے ایک دم ٹرن لے کے واپسی بھاگتا ہے. دیکھی نا ویڈیو آپ لوگوں نے؟ جی میں نے دیکھی وہ ہے. جو بات ہو رہی تھی نا، جب بات ہو رہی تھی نا کہ ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، ہاں ٹھیک ہے کفر ہے، لیکن جب اپنی بار آتی ہے پھر یو ٹرن لے کے ایسے ریورس گیئر میں ون ویلنگ ہوتی ہے نا، ساتھ ہی ریورس ون ویلنگ شروع ہو گئی. نہیں وہ جماعت میں، امت میں، دائرے میں، فلاں میں ریورس ون ویلنگ زندگی میں پہلی بار میں نے ان کی جماعت میں دیکھی ہے بھائی، اور مجھے کہیں نہیں نظر آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیوں یہ ضروری ہے کہ آپ کو ہم فتویٰ دیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی آپ کو کیوں ضرورت ہے. کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے واقعات میں ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. ہاں تو جو سارا دن لوگوں کو وہاں پہ جا کے ماتم کرتے ہیں کہ ہمیں کافر قرار دے دیا، ہمیں کافر قرار دے دیا، ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہونا چاہیے، رونا نہیں چاہیے. میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ نے بات کی ہے نا، یہ اچھی بات ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کیوں کرتے ہیں. آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ بتائیں ذرا. آپ کو مسلمان سمجھنا. میں آپ کو پکا کافر سمجھتا ہوں. ساما آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے کافر سمجھتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے کافر کہو، کافر سمجھو، غیر مسلم سمجھو. جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہم بات کرتے ہیں حکومت کی. حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسلم قرار دے. یہ ہمارا شکوہ. تو یہ تو آپ نے جھوٹ گھڑا ہوا ہے نا کہ حکومت نے آپ کو کافر قرار دے دیا. حکومت نے تو ایز اے منورٹی آپ کو ایک قانون میں آپ کا اندراج کیا تھا 1974 میں. کافر تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی میں آپ کو قرار دے دیا گیا تھا. ایسے نہیں، ایسے نہیں. ایک سیکنڈ فیملی صاحب اجازت دیں گے؟ یار میں تو آپ کو ہی کہہ رہا تھا کہ بات کرو، پھر شاید آپ کچھ بہتر بات کرو. نہیں وہ کوئی سمجھ لگے نا، بات سمجھ نہیں لگ رہی نا. ایک بھائی نے کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہیں، ایک بھائی نے کہہ دیا آپ کافر ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی بات لینے کے لیے جو کافر والی ہے آپ نے تسلیم کر لی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھا نہیں بھی آپ کس بیس پہ ہمیں یہ کہتے ہیں بھئی، یہ تو ورنہ نبی پاک کا فتویٰ لگ جانا ہے. اگر یہ نہ ہوئے یہ دیکھو یہ تو بہت بڑی بات کر دی انہوں نے. میں تو اللہ کے کام میں دخل نہیں دیتا. یہ مسئلہ. اچھا اب یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے یہاں پہ. میری ایک بات سنو. ابھی ایک بھائی نے مجھے مسلمان بھی کہا تھا. اچھا وہ مجھے کس بیس پہ مسلمان سمجھتا ہے بتائیں؟ تو یہی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے پوچھا ہی نہیں. میں تو ابھی یار ایک بندہ بات کرتا ہے، دوسرا شروع کر دیتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا. ہاں وہ نفس تجھ کو ہم نے جو ہے نا اتار کے نیچے پھینک دیا. اور بتائیں آپ کی خاطر. ہاں اسامہ بہت اچھا کیا. اب آپ سے زاہد بھائی بات کریں. صحیح ہے. نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو 2 آپشن دی گئی تھی، آپ نے زاہد صاحب کی آپشن پک کی ہے، اسامہ بھائی کی پک نہیں کی. میں نے یہ سمجھا شاید آپ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو چلے ایسے کر دیتے ہیں. میں نے اس کو ریجیکٹ